اور ان میں سب سے بڑا جو شرک کا انداز اور سب سے زیادہ جو لوگوں کے اندر پایا جاتا ہے وہ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارنا، غیر اللہ سے دعائیں کرنا، ان سے مدد مانگنا، ان سے حاجتیں پوری کرنے کے لیے دعائیں کرنا، مشکلات مصیبتوں سے بچنے کے لیے ان کی طرف لوٹنا، ان کو پکارنا۔ ہاں، یہ وہ چیز ہے کہ جو سابقہ زمانوں سے مشرکین کے ہاں چلی آئی ہے کہ انہوں نے اللہ کے سوا اللہ کے بندوں کو، نبیوں کو، رسولوں کو، اللہ کے ولیوں بزرگوں کو اور بعض اوقات پتھروں درختوں کو اپنے حاجت روا مشکل کشا بنایا ہوتا ہے۔ جب کوئی مشکل پیش آتی ہے، جب کوئی حاجت ضرورت ہوتی ہے، ان سے مانگتے ہیں، ان سے دعائیں کرتے ہیں، اور یہی کائنات کا سب سے بڑا شرک کا انداز ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے سب سے زیادہ جس چیز سے منع کیا ہے شرک کے حوالے سے، وہ غیر اللہ سے دعا کرنا ہے، اللہ سے ہٹ کر اوروں کو پکارنا ہے۔ اس لیے اس آیت میں جو ہم نے پڑھی ہے وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے سوا کسی اور چیز کو نہ پکارو، کوئی نبی ہو یا ولی ہو، زندہ ہو یا مردہ ہو، اور اگر تم ایسا کرتے ہو، اللہ کے سوا کسی اور سے دعا کرتے ہو، ایسا کرنے سے مشرکوں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتا ہے کہ تم ایسا کرو گے تو شرک میں پڑ جاؤ گے، مشرک ہو جاؤ گے، تو اوروں کو کیا حکم ہے بھائیو؟ تو ضرورت ہے عقیدہ توحید کو سمجھنے کی،